کے لیے اور خدا کے بندہ کے لیے زوردار تالیاں ہو جائیں. مسیح خداوند میں آپ سب کو سلام. سب کو سلام. سب کو سلام. سب کو سلام. آمین. آہستہ آہستہ انرجی آتی ہے، ایک دم نہیں آتی. خداوند کا شکر ہو آج ان خوبصورت لمحوں کے لیے کہ خداوند نے ہمیں بخشے ہیں کہ ہم اس کے کلام اور اس کے فرمان میں سے سیکھیں اور برکت پائیں. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پرستش کے ساتھ برکت پائی؟ پرستش کرنے سے جو برکت پاتے ہیں. آمین. پرستش دیکھنے سے برکت نہیں ملتی، پرستش کرنے سے برکت ملتی ہے. کیا کرنے سے؟ کرنے سے. دعا سننے سے برکت نہیں ملتی، دعا کرنے سے برکت ملتی. آمین. اگر ہم دعا کریں گے نہیں تو خدا اس کی دعا سنے گا جو کر رہا ہے. آمین. ہماری وہ تب سنے گا جب ہم دعا کریں گے. جب ہم کریں گے ہی نہیں تو پھر وہ کیسے سنے گا؟ سو اپنے ہاتھوں کو، اپنے گلے کو، اپنی زبان کو خداوند کے حضور کھولا کریں. ایک دن میں اور پاسٹر سلیمان بات کر رہے تھے کاہن کی کہ ہمیں خدا نے کاہن بنایا ہوا ہے. کیا بنایا ہے؟ کاہن. شاہی کانوں کا فرقہ. لیکن ہم سب کاہن ہیں تو کس چیز کی کاہن ہیں؟ ہماری کون سی ہیکل ہے؟ بائبل مقدس میں یہ سکھاتی ہے کہ ہمارا جو بدن ہے وہ خدا کا کیا ہے؟ مقدس ہے. تو ہم اس مقدس کے کیا ہیں؟ کاہن ہیں. اور اس مقدس میں سے اگر پرستش کی آواز نکلے، اگر مدح سرائی کی آواز نکلے، اگر دعاؤں کی آواز نکلے، شکر گزاریوں کی آواز اور قربانیاں اٹھیں تو وہ زندہ خدا کے لیے ہونی چاہیے. آمین. کیونکہ ہم اس مقدس کے کاہن ہیں. اور جب ہم اس مقدس کے کاہن ہیں تو یاد رکھیے یہاں پر کس خدا کی آپ شبیہ اپنے اندر بناتے ہیں یا کس خدا کی شریعت کو آپ اپنے اندر رکھتے ہیں، یہ آپ پر منحصر ہے. میری بات کو سمجھ گئے ہو؟ جس خدا کو آپ مانتے ہیں کہ وہ میرا زندہ خدا ہے، وہ میری نجات کا خدا ہے، تو اسی کے کاہن بنیے اور یہ بدن بھی اسی کو دیجیے. آمین. اور یہاں پر جتنی بھی قربانیاں ہوں اسی کے نام سے. خدا ان کے پاک کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے، سیکھیں گے، آگے چلیں گے. پچھلے اتوار کتنے لوگ یہاں پر موجود تھے کلام سننے کے لیے؟ اور مجھے یہ بتائیں کوئی ایک شخص کہ کیا سیکھا تھا؟ ہمیں تو وہ گجرا والا میں عبادت کے لیے گئے، پاسٹر جانسن کلام سنا رہے تھے. رات 3:30 بجے تک میٹنگ ہوتی رہی. پہلے خان صاحب واری گیت گنتے تھے، بعد کلام شروع ہو گیا. کلام سنانے کے بعد بڑے لوگوں نے آ کہا باجی بڑا کلام سنا، بڑا اچھا کلام سنا. تو اہی روٹی کھان لگے آئی ایک بندے نے پوچھ رہے کہ بھائی جی اج کلام کی سنیا سی؟ کہتا بڑا ہی چنگا سنیا سی. تے سنیا کی سی یہ نہیں پتا چلیا. میری بات کب سمجھے گا؟ مطلب کہ وقت اسی بڑا ہی کلام سن لینے ہیں، بڑی چنگی گل سے سن لینے ہیں، لیکن دل میں نہیں رکھتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہے ہمارے دل کی زمین. وہ ہے ہم جو اندر سے ہیں. ایکچولی باہر سے ہم سب ایک جیسے ہی ہیں. ہم سب کی 2 آنکھیں ہیں، کان ہیں، ناک ہے، گلا ہے، سب کچھ انسان ہے نا، ایک ہی طرح کا سٹرکچر ہے. لیکن جو ہمارے اندر ہے نا وہ یسوع نے کہا کہ سب کے اندر الگ الگ طرح کا ہے. مطلب یسوع نے کہا کہ بیج بونے والا نکلتا ہے اور بیج بوتا ہے اور وہ مختلف زمینوں کے اوپر بیج پھینک رہا ہے. کوئی لوگوں کے دل ہوتے ہیں راہ کے کنارے کی طرح کے، جنہاں کے دل چ خیال دنیا کے کام ترے ہوتے ہیں، ترے جاندے ہیں، ترے ہوتے ہیں، ترے جاندے ہیں. کیونکہ دل نہیں، وہ شارع فیصل ہوتے ہیں یا موٹر وے. کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے. تو ابلیس آتا ہے، وہ دانے چنتا ہے کلام کے اور لے جاتا ہے. 15 منٹ کے بعد انہوں نے پتا چلا جی بڑا کلام سنیا سی. کی سنیا
کچھ لوگوں کے دل کی جو زمین ہے وہ راہ کے کنارے کی مانند ہے، کچھ کے دل کی زمین جو ہے وہ پتھریلی ہے، وہ کلام سننے کے فوراً بعد ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، وہ اونچی اونچی دعا کرنا شروع کر دیں گے، خداوند تیرے کلام نے مجھ پر اثر کر دیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ گھر جاتے جاتے ان کے بیج جو ہیں وہ پھوٹ پڑیں گے، ایک دم سے کوکلیں نکل آئیں گی، پتے نکل آئیں گے، لیکن جیسے ہی وہ 2 دن 3 دن کے بعد وہ تمام کے تمام پودے سوکھ گئے۔ وہ دنیا کی خواہشات، دنیا کی ضروریات میں پھنس جائیں گے اور کلام کو بھول جائیں گے۔ ایسے پھر بڑے چند لوگ ہوتے ہیں جن کی زمین کے اوپر بیج گرتا ہے اور وہ سلو پھل لاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ سلو۔ کیونکہ آپ کو پتا ہے کوئی بھی فصل بیجے تو وہ more than 6 month لیتی ہے اپنی پوری آب و تاب پر آنے کے لیے، 6 month۔ اور گندم بیج لیں تو گندم بھی 6 ماہ کے بعد اپنی طاقت میں آ جاتی ہے کہ وہ پھل دینا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ درخت ہیں، درخت 2 سال لیتے ہیں، 4 سال لیتے ہیں، کچھ درخت 5 سال لیتے ہیں، کچھ درخت 10 سال لیتے ہیں اپنا پھل دینے کے لیے۔ لیکن بڑے یہو ਜਿਹੇ بھی پودے ہوندے نے جڑے ایویں بچے املی کھاندے گھر بیج دیندے نے، اور املی کا بوٹا اگدا ہے، سم ٹائم امب دے بوٹے اگتے ہیں، لیکن وہ 2-3 پتے آتے ہیں اور پھر وہ سوکھ جاتے ہیں۔ لیکن جب آم پورے آب و تاب پر اٹھتے تو 3 سے 4 سال کے بعد وہ پھل دینا شروع ہوتا ہے۔ صحیح، کچھ اس سے بھی زیادہ نسلی ہوتے ہیں۔ تو اپنی زندگی میں جذباتی نہ بنے، پھل لائیں۔ کیا کریں؟ پھل لائیں، چاہے ایک پھل ہو لیکن کسی کے کام آ جائے۔ آمین۔ کوئی ایک لفظ لے کر جائیں لیکن وہ آپ کو برکت دے۔ آمین۔ پچھلے اتوار ہم نے ملاکی کی کتاب میں سے سیکھا تھا کہ خدا اپنی یادگاری کے دفتر میں لکھتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، اور زمین پر وہ ان کو ان کا اجر ضرور دیتا ہے، چاہے ایک طرف سے نہ ملے لیکن دوسری طرف سے ایمانداروں کو اس کا اجر مل جاتا ہے۔ آج ہم بائبل مقدس میں سے سیکھیں گے، کیونکہ آج شکر گزاری کی عبادت ہے تو شکر گزاری کے تعلق سے سیکھیں گے، لیکن شکر گزاری کے تعلق سے تھوڑا سا ہلا کے کچھ اور طریقے سے سیکھیں گے۔ ہم میں سے موسٹلی لوگ عبادات میں جاتے، کلام سنتے، سمجھتے، اور کچھ لوگ نہیں سمجھتے، کچھ لوگ سلو سمجھتے ہیں، کچھ لوگ جلدی سمجھتے ہیں۔ یہ مثلا نکالیے زبور کی کتاب اور اس کا 9واں زبور اور اس کی پہلی آیت سے پڑھتے ہیں خدا کی پاک کلام میں سے۔ آج ہم شکر گزاری کے تعلق سے سیکھیں گے بائبل مقدس میں سے زبور کی کتاب اور اس کا 9واں زبور اور اس کی پہلی آیت سے خدا کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے اور اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پر بائبل مقدس میں لکھا ہے، میں اپنے پورے دل سے خداوند کی شکر گزاری کروں گا، میں اپنے پورے دل سے خداوند کی شکر گزاری کروں گا، میں تیرے سب عجیب کاموں کا بیان کروں گا، میں تجھ میں خوشی مناؤں گا اور مسرور ہوں گا، اے حق تعالیٰ میں تیری ستائش کروں گا۔ جب میرے دشمن پیچھے ہٹتے ہیں تو تیری حضوری کے سبب سے لرگش کھاتے اور ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ یہاں پر خدا کا بندہ داؤد جو ہے وہ خدا کے حضور، اگر آپ زبور کی کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو تقریباً میرے خیال سے 50 سے زیادہ زبور ایسے ملیں گے جن کے اندر وہ بار بار شکر گزاری کی بات کرتا ہے۔ داؤد بار بار شکر گزاری کی بات کرتا ہے۔ یہاں پر 9ویں زبور میں وہ پہلی آیت میں کہتا ہے، میں اپنے پورے دل سے خداوند کی شکر گزاری کروں گا۔ ہماری شکر گزاریوں کا تعلق ایکچولی ان معجزات یا ان برکات کے ساتھ ہوتا ہے جو ہمیں خدا وقتاً فوقتاً ہماری زندگی میں جاری کرتا ہے۔ ہماری شکر گزاریوں کا تعلق ان فتوحات پر ہوتا ہے جو خدا ہمیں فتح بخشتا ہے۔ سب ٹائم ہم خدا کے حضور شکر گزاریاں تب کرتے ہیں جب کسی بیماری میں پھنستے اور جب اس میں سے نکلنے کے لیے کوئی راہ نہیں ہوتا، میڈیسن بھی اثر نہیں کر رہی ہوتی، اور ہم دعا کرتے ہیں اور آسمان پر سے خدا سنتا ہے اور ہمارے دل سے شکر گزاری نکلتی ہے کہ خدا
खुदा ने मुझे शिफा बख्शी। आमीन। यानी इंसानी जिंदगी में बाइबल मुकद्दस के मुताबिक वो लोग शुक्रगुजारियां करते हैं जिनकी जिंदगी में नामुमकिन को खुदा मुमकिन कर देता है। आमीन। तब हम उन वक्तों को, उन लम्हों को याद करते हैं जब हम बिल्कुल परेशान थे, दुख के आलम में थे या कहीं फंसे हुए थे और खुदा ने हमें वहां से निकाला और हम अपने पूरे दिल से उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। आमीन। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो शुक्रगुजारी करना चाहते हैं लेकिन नहीं करते। या फिर बाइबल मुकद्दस में खुदा का बंदा कहता है कि मैं अपने पूरे दिल से शुक्रगुजारी करूंगा, और एक्चुअली वो शुक्रगुजारी जो कर रहा है वो 3 आयत की करता है। 3 आयत में लिखा है, वो कहता है कि जब मेरे दुश्मन पीछे हटते हैं, जब मेरे दुश्मन पीछे हटते हैं, वो अपने दुश्मनों को देखता है कि वो मुझसे पीछे हट रहे हैं, तो जब वो पीछे हटते हैं तो वो कहता है कि ये पीछे इसलिए नहीं हट रहे कि मैं जोरावर हूं, ये पीछे इसलिए नहीं हट रहे कि मैं ताकतवर हूं, वो कहता है तेरी हजूरी के सबब से। हालेलुया। इसकी हजूरी, तेरी हजूरी और खुदा की हजूरी, खुदा के लोगों पर तब होती है जब वो अपने खुदा के नाम की तमजीद करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, उस पर यकीन करते हैं। लेकिन तो तेरी हजूरी के सबब से लरगश खाते और हलाक हो जाते हैं। आमीन। जब हम अपनी जिंदगी में ये बात सीख लेते हैं कि मेरी जो शुक्रगुजारियां हैं वो मेरे जिंदा खुदा के हुजूर होनी चाहिए, तो तब हम बरकत पाते हैं। बाइबल मुकद्दस में शुक्रगुजारी के ताल्लुक से बहुत ही ज्यादा लिखा गया है और बहुत सारे लोगों ने शुक्रगुजारियां की, लेकिन मैं आज आपको किसी और तरीका से समझाना चाहता हूं। अगर आप बाइबल मुकद्दस में से एक सीखें सयोन के बारे में, तो सयोन एक ऐसा पहाड़ है जिस पर हैकल बनाएंगे। लेकिन कई दफा सयोन को खुदा ने अपने नाम से भी जोड़ा हुआ है, कहीं पर खुदा ने सयोन को अपनी हजूरी से जोड़ा हुआ है, कहीं पर सयोन के मकान को खुदा ने अपने आप से जोड़ा हुआ है। देखो मैं हूं। अगर हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ें और अपने लोगों के बारे में, अपने बारे में सीखें, तो हमारा एक्चुअली सयोन वो है जहां पर से हमारे लिए बरकत जाती है। आमीन। जैसे जश्न का मैदान, जैसे मूसा का खेमा, जैसे पतरस का भला खाना, जहां पर से हम बरकत पाते हैं, वो हमारे लिए एक सयोन की मुकाम रखता है। जैसे हम यहाँ पर इबादत करते हैं, यहाँ पर से अगर किसी के लिए बरकत जारी होती है, तो हमारे लिए सयोन का मुकाम ये हुआ जहां पर खुदा की हजूरी है। आइए मैं खुदा के पाक कलाम में से निकाले ज़बूर 133, ज़बूर 133। ज़बूर 133 और उसकी 3 आयत को पढ़ूंगा। लिखा है, जो सयोन के पहाड़ पर पड़ती है, 133 और उसकी 3 आयत, क्योंकि वही खुदावंद ने बरकत का यानी हमेशा की जिंदगी का हुक्म फरमाया। आमीन। बाइबल मुकद्दस कहती है कि सयोन पर जो खुदावंद का मकाम है, जहां पर से खुदा कलाम करता है, जिंदगी का हुक्म जारी करता है, जहां पर खुदा बसता है, जहां पर से वो अपनी बरकत को जारी करता है, अपनी कलाम को जारी करता है, अपनी ओस को जारी करता है, जहां पर से ओस टपकती है, वो जहां पर से बरकत टपकती है, उस मुकाम को सयोन कहा गया है। उस मुकाम को सयोन कहा गया है जहां पर मेरे और आपके लिए बरकत जारी होती है। और वो मुकाम आपका चर्च हो सकता है, वो मुकाम आपकी कांग्रेगेशन हो सकती है, वो मुकाम आपका वो पॉइंट हो सकता है जहां पर आपके लिए दुआ की गई हो और आपने बरकत पाई हो। अगर आप बाइबल मुकद्दस में से और आगे जाकर सीखें तो ज़बूर 129 सफा पीछे कर लीजिए, एक ही सफा पीछे करेंगे। ज़बूर 129 और उसकी 5वीं और 6ठी आयत में पढ़ूंगा बाइबल मुकद्दस में से। लिखा है, सयोन से नफरत रखने वाले, क्या जी? सयोन से, जरा ध्यान से समझिए, सयोन से नफरत रखने वाले सब शर्मिंदा और पसपा हो। सब शर्मिंदा और, समझेंगे, सब शर्मिंदा और पसपा हो। किससे नफरत करने वाले? किससे? जोर से बोले, किससे? उस मुकाम से
وہ کس کی مانند ہوں؟ زور سے بولیں کس کی مانند؟ ابھی ہم نے کلام کو شروع کیا جب تو میں نے آپ کو تفصیل دی کہ بہت سارے لوگ کلام کو یاد نہیں رکھتے، وہ ان پودوں کی مانند ہیں جو پتھریلی زمین پر لگائے گئے، جن کی جڑ طاقتور نہیں ہوتی۔ اور یہاں پر خدا نے وہی بات دوسرے طریقہ سے سمجھائی ہے۔ اگر چھت کے اوپر کوئی گھاس یا کوئی پودا اگائے تو وہ بڑھتا نہیں ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ زمین طاقتور نہیں ہوتی۔ تو خدا نے تفصیلاً یہ کہا کہ وہ شخص جو اپنی برکت کے پوائنٹ کو بھول جائے، یا جو اپنی برکت کے پوائنٹ کو سے نفرت کرنا شروع کر دے، جو وہاں سے اپنا منہ پھیر لے، وہ اس گھاس کی مانند ہے جو چھت پر اگائے۔ اور آگے لکھا ہوا ہے جو بڑھنے سے پہلے ہی سوکھ جاتی ہے، جو بڑھنے سے پہلے ہی سوکھ جاتی ہے۔ ان آیات کو سمجھیے گا، نہیں پتا میں کیوں بات مار رہا ہوں، اس بات کو سمجھیے گا بائبل مقدس میں سے۔ سم ٹائم ہم اپنی زندگی میں کسی نہ کسی پوائنٹ سے برکت پاتے ہیں، لیکن ہم اس پوائنٹ کو چھوڑتے، منہ پھیرتے یا گھوم جاتے ہیں، کسی اور طرف رخ کر لیتے ہیں، تو وہ جو برکت ہم لے کر وہاں سے نکلتے ہیں، وہ برکت ایکچولی قائم نہیں رہتی۔ بائبل یہ سکھانا چاہ رہی ہے، کیونکہ جب ہم وہاں سے نکل جاتے ہیں تو وہ برکت قائم نہیں رہتی۔ ہمیں لگتا ہے ہم بہت برکت پا چکے ہیں، لیکن وہ برکت قائم نہیں رہتی۔ اگر ہم بائبل مقدس کو میں آپ کو تمثیل دوں تو سب سے بڑی میں آپ کو تمثیل دوں گا گنتی کی کتاب میں سے۔ گنتی کی کتاب میں ایک ایسا واقعہ ہے بائبل مقدس میں سے جس میں ہم بلک اور بلام کے بارے میں کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں۔ بائبل مقدس کو ذرا غور سے اگر سمجھیں تو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ جو بلام تھا وہ ایکچولی جادوگر تھا۔ وہ لوگوں کے اوپر سمجھ لیجیے کہ جادوئی منتر یا کچھ بھی کر کے تو وہ ان کے بارے میں بتاتا تھا، یا ان کے اوپر لعنت کرتا تھا، یا ان کو کچھ بھی کرتا تھا۔ تو اس کو بلک بادشاہ نے، موابیوں کے بادشاہ نے بلایا کہ میرے پاس آ اور اسرائیل کے اوپر کیا کر؟ لعنت کر۔ اور بائبل مقدس کو اگر پڑھیں تو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ وہ 3 مقاموں پر گیا۔ کتنے مقام پر؟ 3 مقاموں پر وہ گیا، اور تینوں مقامات کو جب وہ پہلے مقام پر پہنچا تو وہ بال کے اونچے مقام تھے جہاں پر اس کے بت بنے ہوئے تھے، اور ان کے بتوں کے درمیان اس نے 7 مینڈے اور 7 بیل ذبح کروائے، اور وہاں پر وہ خدا کو رشوت دینے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں خدا کو مناؤں کہ وہ ان کے اوپر لعنت کر دے۔ وہ اپنے خدا کو بلانا تھا، لیکن بائبل مقدس میں یہ سکھاتی ہے، خدا نے کہا کہ جب میری قوم ملک مصر سے نکلی تو میں نے ان کے دیوتاؤں کو سزائیں دی۔ ہاللیلویا! ان کے دیوتاؤں کو کیا دی؟ سزائیں دی۔ جب ہم خدا کے حضور دعا کرتے اور مصیبت میں ہوتے ہیں، یاد رکھیے ابلیس اس مقام کے سامنے آ کر ہمارے خلاف بات کرتا ہے، اور بلام نے یہی کیا۔ اسرائیل قوم ملک کنعان کی طرف رخ کیے ہوئے تھی، اور وہ میدانوں میں بیٹھی ہوئی تھی، وہاں پر ایک اونچے مقام کے اوپر ان کے خلاف لعنت کو کھولا جا رہا ہے۔ وہ خدا کے سامنے ابلیس کے پورٹل کو کھولتا ہے، دروازوں کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہاں پر خدا آسمان تک اپنے جلال گزار کیے ہوئے کھڑا ہے، اور اپنی پوری قوم کو اپنی لپیٹ میں لے کر کھڑا ہوا ہے۔ بائبل میں کیا خدا کہتا ہے کہ میں نے چاہا کہ میں تجھے جیسے مرغی اپنے بچوں کو اپنے پاس پروں کے نیچے لپیٹ لیتی ہے، ویسے اس کی لپیٹ لو۔ اور سب ٹائم خدا ایسا کر رہا ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب بلام جو تھا وہ اونچے مقام پر قربانی دے رہا تھا، اور وہ نیچے اسرائیل کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس کو اسرائیل تو نظر آ رہے تھے، لیکن اس کو اس کے اوپر آسمان تک کھڑا آگ کا ستون دکھائی نہیں دے رہا تھا جو انہیں برکت دے رہا تھا، اور وہ ان کی چوبرد اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ان کے اوپر رکھے ہوئے تھا، اور اس نے بلام کے منہ کو بند کر دیا کہ تو اب لعنت نہیں بول سکتا، کیونکہ ان کا سیون میں ہوں، اور میں نے جب ان کے اوپر اپنی برکت کو جاری کر دیا تو کوئی ان کو لعنت نہیں کر سکتا۔ جب ہم اپنے چرچ، اپنی کانگریگیشن میں خدا
مقاموں پر جاتا ہے. اگر بائبل مقدس کو پڑھیں گے، میں چاہتا ہوں پڑھیں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا سیکھ جائیں. گنتی کی کتاب اور اس کا 23واں باب بلکہ 22ویں باب کی آخری اور 23ویں آیت کی پہلی آیت، یہ 2 آیات پڑھتے ہیں. بائبل مقدس میں لکھا ہے دوسرے دن، گنتی 22واں اور 23ویں اس کی 22 کی آخری اور 23 کی پہلے. دوسرے دن صبح کو بلک بلعام کو ساتھ لے کر اسے بال کے بلند مقاموں پر لے گیا. کس کے مقاموں پر؟ بال دیوتا کے بلند مقاموں پر لے گیا، اور وہاں اس سے نے دور دور کے اسرائیلیوں کو دیکھا. اور بلعام نے بلک سے کہا کہ میرے لیے یہاں 7 مذبے بنا دے. کتنے مذبے؟ 7 مذبے بنوا دے. دیکھیے صبح سویرے اگر خدا کے لوگ اٹھتے ہیں تو ابلیس ان سے پہلے اٹھتا ہے اور ان کے خلاف اپنے مہم کو کھڑی کر دیتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ یہ میدانوں میں ہے تو ہم پہاڑوں پر جا کر ان کے خلاف بات کریں گے، پہاڑوں پر جا کر ان پر لعنت کریں گے. اور یہاں پر وہ لعنت کو شروع کرتا ہے. لیکن اگلی بار جب وہ لعنت نہیں کر پاتا تو صفحے کو چینج کیجیے، 23ویں باب کی 14ویں آیت کو پڑھیں گے تو لکھا ہے سو وہ اسے پسگا کی چوٹی پر جہاں زفیم کا میدان ہے لے گیا. وہ سبھی اونچے مقام تھے. اور اگر اس کو تھوڑا اوپر سے پڑھیں گے 11ویں آیت سے لکھا ہے تب بلک نے بلعام سے کہا یہ تو نے مجھ سے کیا کیا؟ میں نے تجھے بلوایا تھا کہ تو میرے دشمنوں پر لعنت کرے اور تو نے ان کو برکت ہی برکت دی ہے. اس نے جواب دیا اور کہا کیا میں اسی بات کا خیال نہ کروں جو خداوند میرے منہ میں ڈالے. پھر بلک نے اس سے کہا اب میرے ساتھ دوسری جگہ چل جہاں سے تو ان کو دیکھ بھی سکے گا. کیا کر سکے گا؟ دیکھ بھی سکے گا. ابلیس پہلی بار ہمیں چھوٹا اٹیک کرتا ہے ہم پر. وہ سمجھتا ہے یہ گر جائیں گے، لیکن اگر خدا کے لوگ دعا کرتے رہیں، خدا کی حضوری میں رہیں، سیون میں رہیں، برکت میں رہیں تو خدا ان کی برکت کو بڑھاتا جاتا ہے. چاہے ابلیس اس سے بڑی چوٹی پر جا کر آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ کالے علم یا گندی ناپاک تفسیروں یا لعنتوں کو زیادہ بولے، وہ خدا وہاں پر اثر ہونے نہیں دیتا. آمین. یہاں پر لکھا ہے 14ویں آیت میں سو وہ اسے کیا کرتا ہے، بلکہ 13ویں آیت کو پڑھیں گے تو لکھا ہے اور بلک نے اس سے کہا اب میرے ساتھ دوسری جگہ چل جہاں سے تو ان کو دیکھ بھی سکے گا. وہ سب کے سب تو تجھے نہیں دکھائی دیں گے، جو دور دور پڑے ہیں ان کو دیکھ لے گا. پھر تو وہاں سے میری خاطر ان پر لعنت کر. سو وہ سے پسگا کی چوٹی پر جہاں زفیم کا میدان ہے لے گیا. وہیں اس نے پھر کیا کیا ہے، 7 مذبے بنائے. اب پہلے وہ بال کے پجاریوں کے ساتھ مل کر ان کے اوپر لعنت کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن خدا لعنت نہیں ہونے دیتا. پھر وہ آگے بڑھتا اور اس سے اونچے مقام پر جاتا ہے. لیکن یہاں پر وہ کہتا ہے تو سب کو نہیں دیکھے گا، لیکن چند اسرائیلی تجھے نظر آئیں گے، لیکن تو ان پر لعنت کرنا. لیکن وہ وہاں پر جا کر لعنت کرتا ہے لیکن نہیں ہوتی. لیکن اسی چیپٹر کی اگر ہم 28ویں آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے تب بلک بلعام کو فغور کی چوٹی پر جہاں سے یشمون نظر آتا ہے لے گیا. اور بلعام نے بلک سے کہا میرے لیے یہاں 7 مذبے اور 7 مذبے بنوا اور 7 بیل اور 7 ہی مینڈے میرے لیے تیار کر رکھ. چنانچہ بلک نے جیسا بلعام نے کہا ویسا ہی کیا. اور یہاں پر اسرائیل کو وہ پورے طور پر دیکھتا ہے. تیسرے پوائنٹ پر چلا جاتا ہے، وہاں پر اسرائیل کو وہ پورے طور پر دیکھتا ہے. خدا مکمل طور پر انہیں آزاد کرنا چاہتا ہے اور برکت دینا چاہتا ہے، لیکن ابلیس پورا پلان کرتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقہ سے اس پر لعنت کروں. لیکن جب ہم خدا کی سیون میں رہتے ہیں، مقدسین میں رہتے ہیں، برکت میں رہتے ہیں تو خدا لعنت نہیں ہے. لیکن صفحہ کو چینج کیجیے، 25ویں باب کی پہلی آیت پڑھتے ہیں. ابھی سمجھیے گا. لکھا ہے اور اسرائیل شتیم میں رہتے تھے. کہاں رہتے تھے؟ سب بولیں گے کہاں رہتے تھے؟ شتیم میں رہتے تھے. اور لوگوں نے موابی عورتوں کے ساتھ حرام کاری شروع کر دی. خدا نے ہر مقام پر اسرائیل کو برکت بخشی، خدا نے ہر مقام پر ہم کو قوت اور زور بخشا، لیکن بائبل مقدس کہتی ہے کہ وہ وہاں پر رہتے تھے اور انہوں نے حرام
यूं इजरायली बाल फगूर को पूजने लगे। किस देवता को? जिसके सामने सबसे पहले बलाम ने कुर्बानी दी थी, उसी के मकाम पर जाकर उसे ये पूजना शुरू कर देते हैं। और मैं जब इसको पढ़ रहा था तो मैं समझ गया इनका पॉइंट क्या था गिरने का। इनका सबसे बड़ा पॉइंट गिरने का ये था, बलाम ने कहा था वो बलक को कि तू अपनी औरतों को तैयार कर। क्या कर? अपनी औरतों को, उनको खूबसूरत कपड़े पहना, उनको मेकअप कर और उनको इनके मर्दों के पीछे छोड़। जादूगर समझ गया था कि इनके ऊपर जो रूह की आग है, जब ये वहां से निकलेंगे तब ये मेरे हत्थे चढ़ जाएंगे। आमीन। इब्लीस का सबसे बड़ा प्लान पता क्या होता है? हमें खुदा के लोगों से जुदा करना, हमें खुदा की हजूरी से जुदा करना, हमें हमारी बरकत से हटाना, हमें गुनाह की तरफ लेकर जाना। और वहां पर हमें खूबसूरत जगह मिल सकती है, वहां पर हमें खूबसूरत कपड़े मिल सकते हैं, वहां पर मेकअप का सामान मिल सकता है, वहां पर हमें हर अच्छी से अच्छी चीज मिल सकती है। हो सकता है वहां पर हमें पसीना ना आता हो सकता है वहां पर हमें अच्छे कपड़े मिले, हो सकता है हमारे बच्चे को वहां पर पैसे मिले, लेकिन ऐसी जगह, ऐसी कॉन्ग्रीगेशन, ऐसा मामला, ऐसा पॉइंट जहां पर हमें खुदा की हजूरी से जुदा किया गया हो, वहां पर उस पैसे का कोई फायदा नहीं। और हमारी लाइफ में ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं। बाइबल बहुत अच्छे से निकलिए आगे, इसके ऊपर फिर हम वापस आए। मैं से निकालिए खुदा उनके पाक कलाम से लूका 17 बाब, लूका तबीब की इंजील उसका 17 बाब। फिर हम इस पॉइंट पर वापस आएंगे। लूका तबीब की इंजील उसका 17वां बाब और उसकी 11वीं आयत। 11वीं आयत लिखा है, और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर, कहां पर से गुजर रहा है? सामरिया और गलील के बीच होकर जा रहा था। और एक गांव में दाखिल होते हुए 10 कोढ़ी उसको मिले। कितने कोढ़ी? 10 कोढ़ी उसको मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, ऐ यीशु, ऐ साहिब, हम पर रहम कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने दाईं कानों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि जब वो जाते जाते पाक साफ हो गए, फिर उनमें से एक ये देखकर कि मैं शिफा पा गया, बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस हमें ये सिखाती है कि उन 10 लोगों ने जब वो यीशु को पुकारते हैं कि साहिब हम पर रहम कर, कुछ ना कुछ कर दे, क्योंकि तू हाथ लगाए या कह दे तो हम जानते हैं हमें शिफा दे सकता है। और यीशु तो वही था ना जो बलाम के दौर में जलाल की सूरत में वहां पर खड़ा था, और वो तो शिफा देने पर कादिर है। उसने कहा, जाओ अपने दाईं कानों को दिखाओ। अब वो रास्ते में जा रहे हैं। और समझ लीजिए कि जब हम रास्ते में जा रहे होते हैं, या हमारे मसबा पर से हमारे लिए कोई कलाम जारी होता है, या मसबा पर से हमारे लिए कोई बरकत जारी होती है, मसबा पर से हमारे लिए कोई नई नेमत जारी होती है, तो इसका मतलब वो जो नेमत जारी हुई है वो हमारे साथ है, और खुदा की कुदरत हमारे साथ साथ है। खुदा की कुदरत उन 10 लोगों के साथ साथ चल रही है, और वो 10 के 70 रास्ते में जाते हुए शिफा पा रहे हैं। 9 अपनी शिफा को देकर आगे की तरफ भागते हैं, और एक शिफा पाकर पीछे की तरफ भागते हैं। हम में से 9 लोग ऐसे हैं जो शिफा पाने के बाद चर्च को छोड़कर अपने घरों, अपने खानदान, अपने जरूरियात, अपने काम, अपने वारदात की तरफ भागते हैं। लेकिन एक शख्स ऐसा होता है जो शुक्रगुजारी के लिए वापस लौटता है खुदा की तरफ। और एक शख्स जब वापस लौटता है और उसका मुंह खुलता है, और लिखा है कि वो बुलंद आवाज से खुदा की शुक्रगुजारी कर रहा था। हमें दाऊद कहता है, मैं खुदा तेरी शुक्रगुजारी करूंगा क्योंकि मेरे दुश्मन लरगश खाते हैं और गिर जाते हैं। हालेलुया। और वो एक बंदा शुक्रगुजारी करता है, वो कहता है खुदा बीमारी ने लरगश खाया और वो गिर गई और मैं फतेह
ہوا، اس لیے میں واپس آتا ہوں اپنے صیون کی طرف اور اپنے صیون کے سامنے میں جا کر گھٹنے ٹیک کر کہوں گا میرے صیون اب میں شفا پا گیا ہوں کیونکہ میں نے برکت پا لیا ہے. آمین ہاللویا. اور بائبل مقدس میں بتاتی ہے کہ جب وہ واپس جاتا ہے تو یسوع سے دیکھ کر کہتا ہے، یسوع نے اسے دیکھ کر کچھ کہا. یہ پڑھتے ہیں 15 آیت کو پھر پڑھتے ہیں. پھر ان میں سے ایک یہ دیکھ کر کہ میں شفا پا گیا بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا. آمین. کیا کرتا ہوا؟ کیا کرتا ہوا؟ زور سے بولیں گے. کیا کرتا ہوا؟ تمجید کرتا ہوا، ستائش کرتا ہوا، شکر گزاری کرتا ہوا. یاد رکھیے چرچ میں اس اتوار اگر آپ برکت پائیں اور اگلے اتوار جب آپ یہیں پر واپس آئیں اور آپ کی زبان کھلی ہوئی ہو اور آپ شکر گزاری کر رہے ہو تو اس کا مطلب کہ آپ نے برکت کو پا لیا. لیکن اگر آپ کی زبان پر شکر گزاری نہیں اور آپ دوبارہ اپنے صیون میں واپس ریٹرن نہیں آئے تو اس کا مطلب آپ بال غفور کے پاس واپس لوٹ چکے ہیں اور وہاں پر مصیبت آپ کا انتظار کر رہی ہے. ان 9 کے بارے میں یسوع نے کہا کیا ان 9 نے شفا نہیں پائی اور اس کو کہا اور منہ کے بل یسوع کے پاؤں پر گر کر اس کا شکر کرنے لگا. اور وہ سامری تھا. کون تھا؟ سامری. وہ کون تھا؟ سامری. وہ یہودی نہیں تھا. باقی 9 یہودی تھا، ایک سامری تھا. وہ یہودی تھے، وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ اسی خدا دے بڑے پیارے ہیں، بڑے خاص ہیں. وہ جڑے خاص سی وہ تھی رہ گئی. لیکن جو عام شخص تھا جس کو کوئی کچھ نہیں سمجھتا تھا، جس کے اندر وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ تو خدا کو بھی مانتا ہے اور یہ بتوں کو بھی مانتے ہیں، مخلوط قوم ہے اور یہ مخلوط قوم خدا کے روبرو جھکتا اور خالصتاً خدا کی پرستش شروع کر دیتا ہے. آمین. آئیے لفظ نکالیے آگے بڑھیں گے. سلاطین کی دوسری کتاب، سلاطین کی دوسری کتاب اور اس کا 5واں باب اور اس کی 15ویں آیت سے. اس کے بارے میں ہم نے بچپن سے بڑے سیکھا ہے. آنٹی سدیہ سے ہم نے اس کے بارے میں بہت سیکھے کیونکہ ان کے پاس ہم سنڈے اسکول کرتے تھے. سلاطین کی دوسری کتاب اور اس کا 5واں باب بڑے دھیان کے ساتھ سنیے گا. اس کی 14ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں. لکھا ہے تب اس نے اتر کر مرد خدا کے کہنے کے مطابق یردن میں 7 غوطے مارے. کس کے کہنے کے مطابق؟ مرد خدا کے کہنے کے مطابق. کس کے کہنے کے مطابق؟ اپنے صیون کے کہنے کے مطابق، اپنی برکت کے پوائنٹ کے کہنے کے مطابق. جو کلام بائبل مقدس میں 133 زبور میں لکھا ہے کہ صیون وہ پوائنٹ ہے جہاں پر زندگی کا کلام جاری ہوتا ہے. ہاللویا. صیون وہ پوائنٹ ہے جہاں پر سے میری برکت جاری ہوتی ہے. صیون وہ پوائنٹ ہے جہاں پر سے میری برکت جاری ہوتی ہے. صیون وہ پوائنٹ ہے جہاں پر خدا میرے بچوں کو شفا دیتا ہے. صیون وہ پوائنٹ ہے جہاں پر میرا گھرانہ برکت پاتا ہے، میری فیملی قوت پاتی ہے. ہم ہر اتوار کو کلام سنتے ہیں، ہم اتوار کو برکت پانے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں اور وہیں پر میرے دشمن لرکش کھاتے اور گر جاتے ہیں. اس لیے میں صیون میں آ کر خدا کی تعریف کرتا ہوں. ہاللویا. اور یہاں پر لکھا ہے بائبل مقدس میں جب نعمان کوڑی تھا تو وہ یردن کے کنارے پر کھڑا ہے اور وہاں پر وہ اپنے علاقوں اور اپنے ملک کے خوبصورت دریاؤں کو ان کے نام لے رہا ہے. ہمارے پاس فلاں دریا ہے لیکن اس دریا کا کیا فائدہ جہاں پر آپ کے لیے برکت نہ ہو. اب میں آپ کو ڈائریکٹلی کہوں گا، بڑے لوگوں کو گل بری لگے گی. سم ٹائم ہم ایسی کانگریگیشن یا ایسے چرچ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جہاں پر ہماری برکت نہیں ہوتی. سم ٹائم ہم ایسی جگہ پر چلے جاتے ہیں جہاں پر ہماری برکت نہیں ہوتی. یہ میں بڑی کلیئرلی بات آپ کو کہوں گا. یہ شخص اپنے علاقہ کے دریاؤں کے نام لیتا ہے، کہتا ہے یوحنا اگر میرے کو خوبصورت دریا، مصر کے ہمارے بڑے بڑے خوبصورت دریا ہمارے پاس آتے ہیں، بہتے ہیں، وہاں پر خوبصورت درخت لگے ہوئے ہیں. بہت دفعہ ہم چرچ پاسٹر اور ایسی چیزوں کو پسند کرتے ہیں جہاں پر ہمیں پیسہ ملے، جہاں پر ہمیں کھانے کو روٹی ملے اور بہت ساری چیزیں ملیں، لیکن وہ ہمارے لیے برکت نہیں ہوتی. اس کے پاس وہاں پر سب کچھ تھا لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود یہ شخص ادھورا تھا کیونکہ اس کے ریلیٹیو بھی سے کہتے ہوں گے کہ تو ایسی بیماری میں ہے جس کا علاج پوری دنیا میں نہیں ہے. سب ٹائم ہم ایسی مصیبت میں پھنسے ہوتے ہیں اور وہ ہم اندر ہی اندر روز کڑتے رہتے ہیں کیونکہ
ایسے دریا کے سامنے ہوتے ہیں جہاں پر وہ ہماری برکت نہیں بن رہا ہوتا. اور یہاں پر لیکن جب وہ ملک کنعان کی سرزمین پر آتا ہے اور وہ نعمان کوڑی دروازے کو نوک کرتا ہے اور اندر سے ایک نوکر نکلتا ہے. اس نے کہا کیا تو الیشا ہے؟ انہوں نے کہا نو میں الیشا نہیں ہوں. تو کون ہے؟ میں اس کا نوکر ہوں. اور اسے اس کا نوکر ہونے پر فخر ہے. وہ کہتا ہے میں اس کا نوکر ہوں اور تیرے لیے یہ کلام ہے کہ تو جا اور یردن میں 7 بار گوتے مار تو تیرا بدن بچے کی مانند صاف ہو جائے گا. وہ دیکھتا ہے اس کو اور غصے میں واپس لوٹتا. کہتا ہے میرے ملک میں بڑے دریا ہیں, بڑے خوبصورت دریا ہیں. تم یردن کی بات کرتے ہو جس کا پانی میلا سا ہے, گندا سا پانی ہے. میرے تو وہاں پر جو دریا ہیں ان کے چکے درخت لگے ہوئے ہیں, بڑے خوبصورت دریا ہیں, چمکتا ہوا چاندی کی مانند پانی گزرتا ہے. لیکن وہاں پر میں بڑی دفعہ نہایا ہوں, میں ایک بار بھی شفا نہیں پایا. لیکن شفا آپ کو پانی نہیں, شفا آپ کو آپ کا صیون دے رہا ہے. آپ کا وہ پوائنٹ دیتا ہے جہاں پر واپس آپ کو شکر گزاری کے لیے آنا ہے. اور بائبل مقدس میں آگے لکھا ہے 15ویں آیت میں, پھر وہ اپنی جلوہ کے سب لوگوں سمیت مرد خدا کے پاس لوٹا اور اس کے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا دیکھ اب میں نے جان لی. ہاللویا. وہ اس پانی میں اترتا ہے, 7 بار گوتے مارتا ہے, جب شفا پا جاتا ہے پھر اس کو یاد آتا ہے کہ مجھے پھر اس دروازہ کے پاس جانا ہے جہاں پر میری برکت موجود ہے اور برکت کا کچھ حصہ میں لے آیا ہوں اور باقی حصہ ابھی وہاں پر موجود ہے. یہ ہے خاص پوائنٹ جہاں پر ہماری برکت ہوتی ہے. وہاں پر سے ہم اپنی برکت کو سمیٹتے, اپنی پوکتوں میں ڈالتے اور اپنے پرانے دریاؤں کے پاس جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اگر آپ سیب کے بیج لا کر یمنا باد کے باہر گندے نالے کے پاس بیج بو دیں گے, وہ اگے گا نہیں, وہ نہیں اگے گا. سمجھیے گا کیوں؟ کیونکہ اس کو اس جگہ پر اگنے کی عادت ہے جہاں پر اس کو انوائرمنٹ ویسا ہے. ہماری برکت جہاں پر سے جاری ہوتی ہے ہمیں وہاں پر اپنا بیج لے جا کر بونا ہوتا ہے اور وہیں پر ہماری برکت پروان چڑھتی ہے. ہاللویا. یہ بندہ اس بات کو سمجھ گیا تھا کہ میری برکت ایکچولی اسرائیل کے اس نبی کے پاس ہے جس کا نام الیشا ہے, جس نے مجھے کہا کہ جا اور 7 بار گوتے مار یردن میں تو تو شفا پائے گا. وہ وہیں پر سے سارا کچھ چھوڑ کر واپس لوٹتا ہے. وہ پھر سے اپنا سفر 0 پوائنٹ پر لے کر الیشا بار آئے تھے. جی نعمان خیریت؟ میں شفا پا گیا ہوں. ہاللویا. اور اب کی بات میں نے شفا پائی ہے اس سے بڑھ کر میرے اندر ہے. وہ کیا؟ وہ میرے اندر یہ ہے کہ اب میں نے یہ جان لیا ہے کہ اسرائیل کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے. ہاللویا. ہم سب ٹائم جسمانی شفا پا کر بھاگ جاتے ہیں لیکن خدا ہماری روح کی شفا کے لیے ہمیں واپس بلاتا ہے. ہاللویا. وہ اگر سیون کے اندر رہتے تو وہ بال غفور کے دیوتاؤں کو نہیں پوچھتے, لیکن انہوں نے کیوں پوچھا؟ کیونکہ وہ وہاں سے نکل گئے اور جا کر انہوں نے ان دیوتاؤں کے ساتھ بدفعلیاں کی. اور یہاں پر یہ بندہ نعمان کوڑی جو ہے یہ واپس تو جاتا ہے لیکن اس کی روح کے اوپر یہوہ نام چھپ گیا ہے اور یہ یہاں سے 2 کھچر مٹی لے کر جاتا ہے. وہ کیوں لے کر جاتا ہے؟ وہاں پر وہ مذبح بناتا ہے اور وہ یہوہ کے نام کا بناتا ہے. جب وہ آیا تھا تو وہ کوڑی تھا, جب وہ گیا تو شفا پا گیا, پھر وہ واپس آیا اور آ کر وہ کاہن بن کر واپس گیا. ہاللویا. کیونکہ اب اس نے جا کر قربانی کرنی ہے. ہاللویا. اب اس نے یہوہ کے نام پر قربانی کرتے اور ہم صرف شفا پا کر بھاگ جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیے شفا سے بڑھ کر بھی برکت ہے اور وہ برکت مجھے شاہی کاہن بنا دیتی ہے. اور وہ شاہی کاہن بنا اور اتنا زبردست کاہن بنا. اگر ہم ہسٹری پڑھیں تو الیشا کے بارے میں لکھا ہے کہ الیشا بارہا اس کے پاس جاتا اور اس کے پاس جا کر قربانی کرتا تھا یہوہ کے نام کی. کیوں جاتا تھا؟ اور اس نے وہاں پر غیر قوموں کے درمیان میں یہوہ کے نام کا دھواں اوپر اٹھایا. انہوں نے کہا میرا یہوہ کچھ نہیں لینا, میرا یہوہ خدا میری روح کو نجات دیتا ہے.